اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورۃ الواقعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ جب واقع ہوگی واقع ہونے والی لیس لوقعتها کاذبہ اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے خافضۃ پست کرنے والی رافعہ بلند کرنے والی اذا رجت الارض رجا جب زمین ہلائی جائے گی سخت ہلایا جانا وبست الجبال بسا اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے خوب ریزہ ریزہ کیا جانا فکانت ہباء منبثا پھر وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے وکنتم ازواجا ثلاثا اور تم تین قسم کے لوگ ہو جاؤ گے فاصحاب المیمنہ پس دائیں ہاتھ والے ما اصحاب المیمنہ کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے واصحاب المشأمہ اور بائیں ہاتھ والے ما اصحاب المشأمہ کیا برے ہیں بائیں ہاتھ والے والسابقون السابقون اور جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں اولئک المقربون یہی لوگ قریب کیے ہوئے ہیں فی جنات النعیم نعمت کے باغات میں۔ سورۃ الواقعہ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جن صورتوں کا ورد کیا کرتے تھے تلاوت کیا کرتے تھے ان میں ایک سورۃ الواقعہ بھی شامل ہے، اور یہ سورۃ الواقعہ جس طرح نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ اس میں قیامت کا بہت زیادہ تذکرہ موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ قد شبتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کورت ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ تو گویا آپ ان کو پڑھتے اور پڑھنے کے ساتھ جو قیامت کے احوال ہیں وہ آپ سامنے لاتے، اور پھر اللہ رب العزت کی آیات پڑھتے ہوئے جو ایک بندہ مومن کی شان ہوتی ہے کہ وہ روتا ہے، تو پیغمبر علیہ السلام سے بڑھ کر ایمان کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روتے اور قیامت کے متعلق آپ فکر مند رہتے، اسی فکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ بعض لوگ روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرتے ہیں، شاید ان کے پیش نظر ایک روایت ہے جس میں آتا ہے من قرأ سورۃ الواقعہ کل لیلہ، جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے لم تصبہ فاقۃ ابدا، کہ اسے کبھی بھی کوئی فاقہ نہیں پہنچے گا۔ تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور اس طرح کی دیگر روایات بھی۔ اصل بات یہ ہے جس طرح قرآن پاک کی دیگر آیات ہیں، اور قرآن کی ہر آیت ہی اور ہر سورہ مبارکہ ہی ایک شان رکھتی ہے، ایک مقام رکھتی ہے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ بھی ہے۔ اس میں واقع ہونے والی سے مراد قیامت ہے، اور یہ کہا گیا کہ اس کے وقوع پذیر میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کوئی جھوٹ نہیں۔ تو کسی انسان کو اولے میں نہیں رہنا چاہیے کہ پتہ نہیں قیامت آئے گی بھی کہ نہیں، بلکہ یہ آنے ہی والی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ خافضہ ہے اور رافعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دنیا میں بڑے بڑے متکبر، بڑے بڑے جبار لوگ، بڑے بڑے کفر کے سرغنہ لوگ، ان کا معاشرے کے اندر بہت بڑا نام ہوتا ہے، بہت بڑا سٹیٹس ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن دنیا میں تو یہ بہت بلند لوگ ہوتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن ایسے ہی متکبرین لوگ، ایسے ہی کفر کے سرغنہ اور بڑے بڑے ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہنم کے گڑھے کے اندر گرانا ہے۔ اور اسی طرح دوسری طرف وہ اہل ایمان، وہ مسلمان کہ معاشرے کے اندر بہت زیادہ ان کا مقام تو نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت جنت میں ان کو بہت بڑا مقام اور بہت بلند مقام کے ساتھ نوازے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے کچھ احوال ذکر کیے ہیں، زمین کا زلزلہ برپا ہونا، اسی طرح پہاڑوں کا ریزہ ریزہ ہو جانا، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم تین قسموں میں منقسم ہو جاؤ گے۔ اس میں سارے لوگ مراد ہیں، تمام لوگوں کی تین قسمیں بن جائیں گی۔ ایک قسم کیا ہوگی جن کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ملنے والا ہے، اور دوسرے وہ ہیں جن کو بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے، اور تیسرے سبقت لے جانے والے ہیں۔
جو سبقت لے جانے والے ہیں، پہل کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ زیادہ مقربین لوگ ہوں گے اور نعمتوں کے باغات میں ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا۔ باقی ان کے متعلق آگے مزید کچھ آیات انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔